हेलो एंड वेलकम वीओए उर्दू के इस ब्रांड न्यू शो के पहले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। शो का नाम मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि ये शो हमने डिजाइन किया है आपको जहन में रखे, और इसलिए इसका नाम आप डिजाइन करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि इस शो का काम क्या है और आप हमें ये बताएंगे कि इस शो का नाम क्या होना चाहिए। इस शो का काम ये है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जो आपके पास अब तक नहीं था, यानी आपको वॉशिंगटन से बराह रास्त कनेक्ट किया जाए। आप सवाल पूछेंगे वॉशिंगटन और अमेरिका के किसी भी महकमे, किसी भी शोबे से, और हम आपके लिए जवाब हासिल करेंगे। इसलिए आप बताएं कि इस शो का नाम क्या होना चाहिए। कुछ सजेशंस हम आपको दे सकते हैं। एक तो ये कि शो का नाम अंग्रेजी में हो, और उसकी वजह सिर्फ इसलिए कि चूंकि ये शो इंटरनेट पर स्ट्रीम होगा, आप लोग फेसबुक और स्काइप और ट्विटर पर हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ये शो और इसका नाम इंटरनेट पर सर्चेबल हो। नाम इंग्लिश में रखें। कुछ सजेशंस हमारे कॉलीग्स ने हमें बताई थी, आपके सामने रखते हैं। उससे मिलता जुलता कोई नाम, मसलन आस्क वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डायलॉग, पर्सपेक्टिव, इस किस्म का कोई भी नाम जो आप लोगों के जहन में आए। लेकिन इतनी मेहनत करने से आपको मिलेगा क्या? मिलेगा ये वीडियो कैमरा, जिसका कमाल ये है कि आप इसमें वीडियो बनाकर इसको बराह रास्त अपने कंप्यूटर से यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी डिजिटल क्वालिटी में आप वीडियो बनाएं, उसको अपने कंप्यूटर पर एडिट करें। ये बहुत ही कूल किस्म का अल्ट्रा एचडी कैमरा, फ्लिप वीडियो कैमरा आपको मिलेगा। उन लोगों को जो हमारे शो का नाम बताएंगे और जिसका नाम मकबूल होगा, पसंद किया जाएगा, और इवेंचुअली जो इस शो का नाम रखेगा। अपनी सजेशंस आप हमें हमारे फेसबुक पर भेज सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर आयशा तंजीम, या उर्दू वीओए के फेसबुक पेज पर। और आगे चलने से पहले हम वेलकम करते हैं हमारे शो में हमारे मेहमान हैं साउथ एशिया एडवाइजर मुईद यूसुफ। मुईद, वेलकम टू द शो। अच्छा मुईद, बहुत सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि ये शो बहुत डेमोक्रेटिक होगा। इसमें हम कोई कांट छांट नहीं करेंगे। जो सवाल आप भेजेंगे उसके जवाब हम आपके लिए लाएंगे। इतना जरूर है कि सवाल इन ऑर्डर ऑफ, जिस तरह से आपने भेजे, जिसने पहले सवाल पूछा उसका पहले जवाब होगा, जिसका बाद में सवाल आया उसका बाद में जवाब होगा। फेसबुक पर हमें बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, एक आध सवाल ट्विटर पर भी आ चुका है। अभी भी अगर आप ट्विटर या फेसबुक पर मजीद सवाल पूछना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। मेरा ट्विटर हैंडल है @attanzeem, यानी ATANZEEM, और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/Aisha Tanzeem। जब आप इस शो का नाम डिजाइन कर लेंगे तो इसके लिए हम आपको फेसबुक और ट्विटर का भी इस शो का अपना ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज बनाएंगे। मुईद, हम शुरू करते हैं उन सवालों से जो हमारे पास फेसबुक पे ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपको बता दूं कि आप अगली दफा जब फेसबुक पर सवाल पूछें तो प्लीज ये बताइएगा कि आप कहां से बैठे ये सवाल पूछ रहे हैं, हमें थोड़ा आइडिया हो कि इस शो को कहां कहां लोग देख रहे हैं। अशफाक अहमद साहब ने फेसबुक पर हमें ये सवाल पूछा है, और मुईद सवाल अंग्रेजी में है। आई होप चूंकि आप लोग सारे इंटरनेट सेवी हैं, आप अंग्रेजी भी समझते होंगे। उसके सेलियंट पॉइंट्स मैं उर्दू में भी बता दूंगी। US senators introduced bill linking Pakistan aid to Dr. Afridi's release. Is it not the intervention in the internal affairs of Pakistan, as the Honorable Court declared Afridi as a traitor and have given punishment according to state law? According to Geneva Convention, no country has the right to get involved in another country's affairs and pressurize the country to change the law for the interest of any specific country. No ethics, no charter, no international law applies on America. Are Americans free to do whatever and wherever they want, killing thousands of people in tribal areas of Pakistan by declaring terrorists? Please comment. मुईद, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी आयशा, देखिए बात यह है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान अब इतनी टेंशन है कि हर चीज़ को, हर छोटी चीज़ को एक क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। एक तो ये कि ये जो एड का अभी जो बिल की बात हो रही है, ये अमेरिका का सॉवरन राइट है। अगर अमेरिका किसी मुल्क को अपनी इमदाद रोकना चाहे या तब्दील करना चाहे किसी भी बुनियाद पे, तो वो इंटरफेरेंस नहीं है किसी और मुल्क में, वो उनका अपना फैसला है। अगर पाकिस्तान का उस पर रद्द अमल ये है कि हमने फैसला एक कर लिया, हमारे
عدالت نے ایک فیصلہ کیا اور ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو امریکہ کا یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد شاید ایڈ میں تبدیلی آئے. تو یہ انٹرفیئرنس جنیوا کنونشن بالکل اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. اچھا موہت، چھوٹا سا میں یہاں ایڈ کروں گی کیونکہ ہم نے بھی اس سوال کے بعد وی ریچڈ آؤٹ، وہ لا میکرز جو اس بل کو انٹروڈیوس کرنے میں پیش تھے، وی ریچڈ آؤٹ ٹو دیئر آفیسرز، ہم نے ان کے کامنٹس جاننے چاہے. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو آپ کر رہے ہیں. ان لا میکرز کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو امداد دے رہے ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور ہمیں حق ہے، یا ان کے بقول امریکہ کو یہ حق ہے کہ اپنے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جس طرح بھی خرچ کرے، اور پاکستان کو یہ حق ہے کہ وہ امداد لے یا نہ لے. یہاں پہ کچھ لوگوں نے ریفر کیا، آپ کو یاد ہوگا سیکرٹری ہلری کلنٹن جب پاکستان کے دورے پر تھیں اس وقت کیری لوگر بل کی بات چل رہی تھی، تو ان سے یہ سوال بار بار پوچھا گیا کہ کیری لوگر بل میں آپ نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو لاہور میں ایک دفعہ انہوں نے فائنلی یہ بھی کہا تھا کہ بھئی پاکستان کو اگر ان ٹرمز پر یہ پیسہ نہیں چاہیے تو نہ لے، ہم زبردستی نہیں کر رہے کہ ہمارا پیسہ ہے، ہم اپنی ٹرمز پر ہی آپ کو دینا چاہیں گے. موہت، ایک چھوٹی سی بات جو میں شروع میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور فیس بک اور ٹویٹر پر جو لوگ ہیں ان کو بتانا بھول گئی تھی، وہ یہ کہ اس شو میں وی او اے کی یا وی او اے اردو کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی. آپ لوگوں کے سوال ہوں گے اور جواب ہم متعلقہ شعبوں اور محکموں سے آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ان میں ہماری آرا کا کوئی دخل نہیں ہوگا. ایز جرنلسٹ وی فیل کہ وی ہیو ٹو بی نیوٹرل. ہم بالکل اپنی اوپینین، اپنا پرسپیکٹو نہیں شامل کریں گے. اچھا، ایک دوسرا سوال ہے موہت، میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا اس کو آنسر کرنا، لیکن چونکہ نیا شو ہے ہم کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے. غلام حیدر صاحب نے ٹویٹر پر یہ سوال پوچھا ہے، واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان؟ موہت، آپ ساؤتھ ایشیا ایڈوائزر ہیں، واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان؟ بنیادی طور پہ دیکھیے، یہ ایک الائنس اس کو کہا گیا تھا جب 9/11 کے بعد یہ دونوں ممالک ایک شراکت میں شامل ہوئے افغانستان کے حوالے سے. میرے نزدیک اس وقت یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں دونوں ممالک کو معلوم ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ شاید اس بات پہ تو آپس میں میچ کرتے ہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کس طرح اس ہدف پہ پہنچنا ہے اس میں بہت اختلاف رائے ہے. تو ایٹ بیسٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک دو ایسے فریق ہیں جن کو آپس میں کام کرنا ضروری ہے، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے وہ کام کرتے ہیں وہ اپنی پرانی زیادتیاں، پرانی باتیں بھلا نہیں سکتے. تو شاید آپ اس کو ایک ایسے طلاق شدہ کپل کی طرح سوچ سکتے ہیں جو بار بار جب آپس میں مل کے بات کرنا چاہے وہ اپنی پرانی باتوں کو بھلا نہیں سکتے. یہ میرج جو یہ سمبلز ہیں وہ بہت یوز ہوتے ہیں. ہلری کلنٹن جو ہیں وہ ساس ہیں اور پاکستان اور امریکہ ایک طلاق شدہ کپل، جیسے آپ نے کہا. اچھا، اگلا سوال ہمارے پاس فیس بک سے ہے. شیردل صاحب نے یہ پوچھا، اور ایکچولی ان کا یہ سوال وی او اے سے ہے کہ مائی کوشچن از وائی ڈز پاکستانی میڈیا گیو سو مچ امپورٹنس ٹو یو ایس اینڈ پاکستان ریلیشنز اینڈ وائی اگنور دا ریئل کامن مین ایشوز اسپیسیفکلی وی او اے؟ شیردل صاحب، پاکستانی میڈیا پر تو آپ روزانہ لوڈ شیڈنگ اور پاکستانی سیاست اور یہ سارے مسائل دیکھتے رہتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ وی او اے پہ ہم بالکل آپ کے مسائل کو نہیں بھولتے. ہماری جو ریڈیو براڈ کاسٹ ہے جو پاکستان میں روزانہ شام 7 سے صبح 7 بجے تک سنی جاتی ہے، وہ ڈیووٹڈ ہے ٹو کامن مین ایشوز. پچھلے چند ہفتوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی لسٹ دے دوں. ہم نے لوڈ شیڈنگ پہ بات کی، بجٹ پہ بات کی، پاکستان میں کرپشن اور غربت پہ بات کی، ماحولیاتی مسائل پر، خواتین کے مسائل پر، صحت کے مسائل پر، پاکستان میں منشیات کے مسئلے پر، کوہستان میں ابھی جو فیصلہ آیا تھا اور کچھ خواتین کو جرگے نے ڈیتھ سزائے موت دی تھی اور اس پہ کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا. یہ سارے موضوعات ہم نے کور کیے ہیں. ہماری ریڈیو کی نشریات ہماری ویب پیج urduvoa.com پر آپ سن بھی سکتے ہیں. لائیو سٹریم ہوتی ہیں پاکستان میں شام کو 7 بجے سے صبح 7 بجے تک، اور ہماری ویب سائٹ پر یہ سارے پروگرامز رہتے بھی ہیں. اچھا موہت، اگلا سوال ہے جو شاید پچھلے ایک سوال سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے، فیس بک پر ہمیں آیا ہے. صلاح الدین آفریدی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ وی آر ریئلی کنفیوزڈ ریگارڈنگ دا ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ اینڈ واٹ دے وانٹ فرام ایچ ادر. Are they trying to make a fool of people of the world, or is there really a breakup in relationship due to air strikes on Salalah checkpost and NATO supply?
or are they deliberately trying to extend the war and stay in Afghanistan? کہ کیا پاکستان اور امریکہ میں سلالہ کے واقعے کے بعد واقعی کوئی بریک اپ ہوا ہے معید، یا یہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیے، ایک تو جب تعلقات اس طرح خراب ہوتے ہیں، اتنے اہم تعلقات، تو پھر کانسپریسی تھیریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تعلق میں ایک بہت سنگین مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے سلالہ کے بعد، اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس میں بالکل میرے نزدیک مکمل طور پہ حقیقت بھی ہے. میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ واشنگٹن میں اس وقت کوئی ایسی رائے نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس جنگ کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور امریکہ وہاں بہت دیر رہے. امریکی جو عوام ہے وہ بڑی واضح طور پہ یہ بات سامنے لا چکی ہے کہ وہ اب امریکہ کے وہاں بہت دیر رہنے کے حق میں نہیں. اور معید یہی بات جب ہم نے امریکی محکمہ خارجہ کے سامنے رکھی کہ بھئی کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں واقعی ایک بریک آیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سلالہ کے بعد واقعی تعلقات کی نوعیت بہت کشیدہ ہو گئی ہے. حالانکہ دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور دونوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں، کچھ پرانی باتیں ہیں جنہیں دونوں ملک بھلا نہیں پاتے، اور ملکوں کے تعلقات کافی پیچیدہ ہوتے ہیں، اور اس وقت پاکستان امریکہ کے تعلقات کافی کشیدگی کا شکار ہیں. اچھا، اب ایک باقر مکین صاحب کا سوال ہے فیس بک پہ، کافی لمبا چوڑا، تھوڑا فلسافیکل سوال ہے، لیکن stay with us. My question is that although I endorse the idea that when a nation has developed itself, it looks towards others with means to support them and facilitate their growth process. But the US's past is brimming with contradictions that it has never properly addressed, and this has been one of the reasons behind the conflicting mental attitudes that exist in Pakistan towards the US. میں تھوڑا چھوٹا کر کے ان کا سوال پوچھوں گی. Therefore, isn't it time the US owns up to its past and wears a more humane mask which resonates and addresses the feelings not just of the Pakistani policy makers but of the general public? معید، آپ کے کامنٹ سے پہلے تھوڑا سا جو کچھ ریلیونٹ آفیشلس نے ہمیں اس بارے میں بتایا، اور پھر ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ جب آفیشلس یہ زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. فار دا بینیفٹ آف آور آڈینس، سرکاری زبان بہت ڈھکی چھپی ہوتی ہے، آپ کو اس کا مطلب بٹوین دا لائن سمجھنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں معید یوسف جیسے، جو اصل مطلب نکالتے ہیں فرام بٹوین دا لائنز اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل میں اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. ہمیں جو یہ کہا گیا ہے وہ یہ کہ امریکہ نے، جیسا کہ سوال میں کیا کہ امریکہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کرتا، تو ان کم از کم جن اہلکاروں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر چکا ہے. سیکرٹری آف کلنٹن بہت کھلے عام کہہ چکی ہیں کہ پچھلی دفعہ جب افغانستان میں جنگ ہوئی تھی جس میں سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی، تو جنگ کے خاتمے پر امریکہ اس خطے کو چھوڑ کر چلا گیا، اس خطے کے ممالک اور خصوصاً پاکستان کو اس کے اثرات سے نمٹنا پڑا، جس کی آج تک ہم فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس دفعہ وہ ایسا نہ کرے. اسی وجہ سے پچھلی ایک دہائی میں پاکستان کے لیے بہت سے سویلین ایڈ پیکیجز ہیں جس میں بچوں کو تعلیم دینے کے اور صحت کے اور مختلف ڈیمز کی کیپیسٹی بڑی کرنے کے تاکہ الیکٹریسٹی کے. تو مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ ہم بہتر انگیجمنٹ چاہتے ہیں، اور 2014 میں اگرچہ ہماری افواج افغانستان سے نکل رہی ہیں لیکن ہم افغانستان کو اور خطے کو چھوڑیں گے نہیں. معید، کیا مطلب ہوتا ہے جب کوئی سرکاری افسر اس طرح کی بات کرے؟ دیکھیے عائشہ، میرے نزدیک اس میں تو بہت بٹوین دا لائنز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل واضح بات ہے کہ امریکہ جب 1980 کی دہائی میں افغانستان میں موجود تھا تو بالکل وہ اس جہاد میں شریک تھا، اور اب وہ بات جس طرح آپ نے کہا سیکرٹری کلنٹن نے بھی کہی ہے. لیکن میرا ایک اور بنیادی نقطہ ہے، فرض کیجئے کل دوبارہ سے کوئی سینئر امریکی اہلکار آ کے بارہا یہ بات کریں کہ ہاں ہم نے 1980 کی دہائی میں غلطی کی اور ہم معافی چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا فرق پڑے گا پاکستان کو یا امریکہ کے تعلقات کو؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈائیورجنس آف انٹرسٹ اور اوپینین ہے، ایک جو اختلاف رائے ہے اس کو حل کرنا ہے. اور اگر یہ غلطی ہوئی بھی پاکستان اور امریکہ سے 1980 میں، اب کی جو دہشت گردی ہے اس کو پاکستان نے اپنے لیے حل کرنا ہے. دیکھیے، امریکہ ایک 10,000 میل دور ملک، ایک سپر پاور ہے.
پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر پاکستان کو افغانستان کے ساتھ 2014 کے بعد بھی وہیں پہ موجود رہنا ہے، تو اس کے مفاد میں کیا ہے اور کس طرح وہ دہشت گردی کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی امریکہ کی پالیسی ہے وہ ماننی چاہیے یا درست ہے، لیکن پاکستان کو اپنے لیے یہ سوچنا ہے کہ آیا جو پالیسی اس وقت ہے جس میں پاکستان ایک طرف کھڑا ہے اور تمام دنیا دوسری طرف ہے، آیا اس سے کوئی مفاد پاکستان کا اس سے نکل رہا ہے یا نہیں ہو. اچھا معید، زہیب علی ہیں جنہوں نے فیس بک پر ہمیں سوال پوچھا ہے، واٹ ول بی دا نیو فارن پالیسی آف یو ایس ٹوورڈز پاکستان اینڈ فار دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا؟ وائی از دا یو ایس گورنمنٹ ناٹ پرووائڈنگ as easy processes for visa and immigration as it does for India؟ یہ چونکہ ویزا سے ریلیٹڈ سوال تھا، میں نے اگین امریکی کانسلیٹر، امریکی محکمہ خارجہ سے پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے لیے امریکہ کی کوئی نئی فارن پالیسی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ان کی پرانی پالیسی تھی یا جو ان کے امریکہ کے اپنے بھی بقول ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں، یعنی کہ ان کے الفاظ میں وہ پاکستان میں گڈ گورننس، ڈیموکریسی، ریجنل اکنامک انٹیگریشن، افغان پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ ڈسمینٹلنگ آف القاعدہ. تو اس میں کوئی 5 یا 6 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے: گڈ گورننس، ڈیموکریسی، ریجنل اکنامک انٹیگریشن، افغان پیس اینڈ سیکورٹی، ڈسمینٹلنگ آف القاعدہ. ویزا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے کوئی ہماری پالیسی میں فرق نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ کیٹیگریز میں انڈین ایپلیکنٹس بہت زیادہ ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسٹم میں کوئی بایس ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ انڈیا سے بہت سارے لوگوں نے ایک پرٹیکولر کیٹیگری میں اپلائی کیا ہے. اچھا معید، یہ سوال اس کا جواب آپ ہی شاید بہتر دے سکیں گے، کیونکہ سرکاری زبان اتنی ڈھکی چھپی ہوتی ہے کہ بعض سوالات کا جواب دینے سے وہ کتراتے ہیں. بٹ I know you talk to the officials at the highest level, so you have some idea. نجیب الرحمان صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ آخر امریکہ ڈو مور کو ویلکم کہنے کو تعلقات میں اولیت کیوں دیتا ہے اور پاکستان کے داخلی حالات و واقعات کے تناظر میں حکومت کے موقف کو کیوں سنجیدگی سے نہیں لیتا؟ دیکھیے، 2-3 باتیں. پہلی بات تو ڈو مور کا جہاں تک تعلق ہے وہ بات بالکل درست ہے، اس سے کوئی خاطر خواہ امریکہ کو کامیابی نہیں ہوئی، اور جتنی دفعہ بھی ڈو مور کہا جاتا ہے پاکستان میں اس کا مطلب بالکل منفی طرح لیا جاتا ہے. تو یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں. میرے نزدیک بالکل یہ ڈو مور سے ہٹ کے کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کی طرف واپس جانا پڑے گا دونوں ممالک کو، کہ آیا کن چیزوں پہ وہ واقعتاً کام کر سکتے ہیں اور کن چیزوں پہ وہ نہیں کرنا چاہتے. ابھی تک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ایک دوسرے کو کہا گیا کہ ہم کریں گے، لیکن شاید وہ ان کے مفاد میں نہیں تھی. جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرے سوال کا کہ سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا، میرے نزدیک امریکہ اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لیتے ہیں. ہر چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز کو ایک ایشو بنا لیا جاتا ہے. اب یو ایس کانگریس میں کوئی بات ہو تو وہ پاکستان میں بہت بڑی ایک ایشو بن جاتا ہے. اگر پاکستانی پارلیمنٹ کوئی بات کر دے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے یا اس سے کوئی فرق بھی پڑ رہا ہے یا نہیں. اور پاکستان بھی جب ہم کہتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایک آواز نہیں ہے. ڈفرنٹ پاور سینٹرز ہیں جو مختلف چیزیں چاہتے ہیں، کچھ کسی چیز کے حق میں ہیں، کچھ نہیں ہے. تو امریکہ بھی ایک ملک ہے، پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے. اپنے مفاد دیکھ کے وہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. تو جو آپ کے کویسچنر ابھی جنہوں نے یہ سوال پوچھا، جو ان کی رائے ہے، ضروری نہیں کہ پاکستانی حکومت کی اپنی رائے ان سے ملتی. اچھا معید، یہ سوال ہے شیخ محمد یونس کا، فیس بک پر ہمیں آیا ہے. کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت پرانے ہیں، لیکن شروع دن سے ہی شکوک و شبہات بھی موجود ہیں. کیا کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ یہ تعلقات صحیح معنوں میں تعلقات ہوں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی، اور بالکل درست آپ کے یہ کویسچنر نے بات کی ہے. دیکھیے، جو شکوک و شبہات ہیں ان کی بنیادی وجہ ہے امریکہ پاکستان کی امداد پاکستان کو دے رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا کولڈ وار، سرد جنگ کے زمانے میں، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان سوویت یونین کی طرف اپنا رجحان نہ کرے. پاکستان وہ امداد لے رہا تھا کیونکہ پاکستان ہندوستان سے بہت ڈرا ہوا تھا اور ان کے خلاف اپنی سیکیورٹی اپریٹس کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا. تو ایک ڈائیورجنس آف انٹرسٹ تھا. امریکہ کا کبھی بھی انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو ہندوستان کے خلاف کھڑا کرے. تو یہاں سے شکوک و شبہات شروع ہوئے. جہاں تک تعلق ہے کہ آیا کبھی یہ واقعتاً
ایک تعلق ایسا بنے گا جس میں آئی ٹو آئی دونوں ممالک دیکھیں گے. دیکھیے ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, ہوئے ہیں. پاکستان اس سے کچھ بھی نہیں ہے, خفا ہے, لیکن اس کی وجہ سمجھیے. اس کی وجہ چین بھی ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, جمہوریت ہے, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کر کے دنیا کو پازیٹیو ایونیوز دیے ہیں کہ وہاں پہ آ کے تجارت کرے, انویسٹمنٹ کرے, اور اس لیے اس کو اب دنیا جو ہے ایک فرق نظر سے دیکھ رہی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام پاکستان کی جو امپورٹنس ہے انفارچونیٹلی وہ ابھی تک منفی چیزوں پہ ہے, دہشت گردی پہ ہے, نیوکلیر ویپنز پہ ہے. پاکستان کہیں خدا نخواستہ کوئی پاکستان کی ایگزسٹنس کو تھریٹ نہ ہو اس پہ ہے. تو جب ان بیسس پہ تعلقات بنتے ہیں تو وہ کبھی بھی کنسٹرکٹیو نہیں ہو سکتے, وہ ہمیشہ بزنس لائک, ٹرانزیکشنل اور ایک کاروباری تعلق ہی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی پاکستان کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا ہوگا, بہت منفی نگاہ سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پاکستان کو بھی وہ پازیٹیو مواقع دنیا کو فراہم کرنے ہوں گے جس سے دنیا کو ایک فرق نظر سے دیکھنے میں آسانی ہو. اچھا معید, یہ اگلا جو ہے یہ سوال نہیں ہے, یہ صرف ایک رائے ہے جو ہمیں فیس بک پر آئی ہے, اور ہم نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی آراء کو سینسر نہیں کریں گے, اور جہاں تک وقت نے اجازت دی ہم ان کو براہ راست آپ تک لائیں گے. شعیب احمد صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں بن سکتا, وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے. شعیب احمد صاحب, وی بلیو کہ ایوری بڈی ان دا ورلڈ از ویلکم ٹو دیئر اوپینین. اگر آپ نے کوئی سوال پوچھا ہوتا تو ہم معید سے ضرور اس کا جواب لیتے یا ریلیونٹ محکمے سے. ایک اور سوال ہے, بہت سیاسی انٹرنیشنل فلسافیکل مکسچر ہے اور پاکستان میں اکثر کیا جاتا ہے. امجد خان صاحب نے فیس بک پر پوچھا ہے کہ مائی کوشچن از that if the US understands that if the problem of Kashmir, Palestine, Chechnya is solved, the world will be in peace forever. So why are they not raising that issue in UN? So basically ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا امریکہ یہ بات سمجھتا ہے, اور اگر سمجھتا ہے تو اقوام متحدہ میں اس کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ معید جی, دوبارہ یہ آپ کا جو اس سے پہلا سوال پوچھا گیا تھا یا رائے جو تھی, ہر ملک اپنا مفاد خود اسٹیبلش کرتا ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی پالیسیز بناتا ہے. تو مسلم ممالک کو بہت عرصے سے یہ مسئلہ ہے کہ امریکہ نے فلسطین کے معاملے پہ اس طرح اقوام متحدہ میں بات نہیں اٹھائی, بلکہ شاید بہت سی چیزوں پہ دوسری طرف رہا ہے. تو یہ امریکہ نے اپنا مفاد دیکھا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بنیادی وجہ ہے. پاکستان جیسے ممالک اور مسلم ممالک جنرلی جو امریکہ کی پالیسی سے کچھ کتراتے ہیں, اس کی فلسطین کی پالیسی ایک میجر وجہ ہے, اور میرے نزدیک امریکہ میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے. اچھا, اور تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے مسائل ہیں, کشمیر, فلسطین, چچنیا, ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے. اور معید آپ جیسے پولیٹیکل سائنٹسٹ سے جب بھی میں بات کرتی ہوں, اور اس سوال کے بعد بھی میں نے کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عالمی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا, ہر مسئلے کو اس کے انڈیویجول میرٹ پہ دیکھا جاتا ہے. مثلا چچنیا کا مسئلہ بالکل مختلف ہے, کشمیر کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے, جس طرح کہ بوسنیا کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ تھا. اور دنیا اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے پہ ریئیکٹ کرتی ہے. معید, ڈو یو اگری ود دیٹ اور ڈو یو ڈس ایگری؟ نہیں, دیکھیے دونوں رائے ہیں. ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بالکل میرٹ پہ پالیسی میکرز دیکھتے ہیں ہر ایشو کو علیحدہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چچنیا اور کشمیر اور فلسطین کو آپس میں ملاتی ہے. دوسری طرف بالکل آپ ایز اے سوشل سائنٹسٹ ان کو اکٹھا بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں ایز انسرجنسیز, ایز ایشوز جہاں گریوینسز سامنے آ رہی ہیں مختلف گروپس کی. اور دیکھیے یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ کم از کم فلسطین کے ایشو پہ تو بہت ایموشنل ہیں, اور کشمیر کا ایشو بھی ایک میجر ایشو OIC میں رہا ہے. تو آپ ان کو اکٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ امید نہ رکھیے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی لازمی ایک چیز کو ویسے ہی دیکھیں گے جس طرح آپ دیکھیں.
अच्छा मुईद, आगे बढ़ने से पहले मैं याद कराती चलूं कि हमारी वीओए की टीम जो है हमारे फेसबुक और ट्विटर पर नजर रखे हुए है, बल्कि इसीलिए मैं बार बार अपना फोन भी चेक कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इनफ या मैं अपने ऑडियंस से बातचीत नहीं करना चाहती, बल्कि सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ट्विटर पर कोई नया सवाल तो नहीं आया। तो मैं बताती चलूं कि हमारा फेसबुक का पता है facebook.com/आयशा तंजीम और मेरा ट्विटर हैंडल है @a-tanzeem। आप जो भी सवाल भेजेंगे हम उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लाहौर से अंजुम महमूद साहब ने ये सवाल पूछा है कि क्या वजह है कि अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर कराने में कामयाब नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की खैरखा है और बहुत मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करती है। इस मकसद को हासिल करने के लिए अमरीका पाकिस्तानी अवाम से बराह रास्त राब्ता क्यों नहीं करता? मोहित, देखिए, ये एक सवाल है जो अमरीकी आला ओहदेदार बहुत सोचते हैं, बहुत बातचीत इस पे करते हैं, और इससे बेहतर उनके लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर वो पाकिस्तानी अवाम को ये बात जो है बावर करा दें कि वो वाकयातन पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और करना चाहते हैं और करते रहेंगे। मसला ये है कि आप कोई भी पोल उठा लें, कोई भी सर्वे उठा लें, उसमें आपको ये नज़र आता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनमें एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट दुनिया में किसी और मुल्क से सबसे ज़्यादा है। तो जब आप इतनी हीटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो फिर एक बैरूनी मुल्क को बड़ी मुश्किल दरपेश है उसी अवाम से बात करके उनको बावर कराने की, जो कन्विंस्ड हैं वन वे और दी अदर कि शायद अमेरिका जो है वो इतना सिंसियर नहीं है जितना वो कहता है। तो ये एक बहुत मुश्किल अमेरिका के लिए मरहला है जिसमें वो ये बताना भी चाह रहा है कि वो मदद कर रहे हैं। शायद पाकिस्तानी हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए, अगर वो इसको अपने मफाद में समझते हैं कि ये ताल्लुक बेहतर होना चाहिए, शायद उनको थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपनी आवाम को ये बताने के लिए कि अमेरिका क्या क्या कर रहा है और क्या चीज़ें हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान के मफाद में की हैं। बहुत सी बात होती है अमेरिका की उन पॉलिसीज़ की जिनसे पाकिस्तानी हुकूमत या फ़ौज या आवाम को खफगी है, लेकिन शायद थोड़ी सी बात और भी होनी चाहिए उन चीज़ों की जिस पे दोनों मुमालिक ने एक दूसरे की मदद की और अमेरिका ने ऐसी चीज़ें की जो तमाम पाकिस्तानी अवाम को काबिल कबूल हों। बहुत शुक्रिया मुईद। और जहां तक मुझे याद है आपकी इस प्रोग्राम के फौरन बाद कुछ मीटिंग भी थी, आपने कहा था कि 5 मिनट पहले आपको जाने दिया जाए, तो अगर आपकी मीटिंग का टाइम होने वाला है तो हम फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। इट वॉज लवली टू हैव यू। हम चाहेंगे आप दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हों और लोग सवाल पूछें, आप जवाब दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम देन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुईद, खुदा हाफिज। मुईद यूसुफ से हमने इजाजत चाहिए, लेकिन चंद सवाल हमारे पास और हैं और सिर्फ चंद मिनट का वक्त है उन सवालों के जवाब जो हमने आपके लिए स्टेट डिपार्टमेंट से, यहाँ पे वॉशिंगटन में लॉ मेकर्स से और दूसरे लोगों से जमा किए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम आपके सारे जवाबों तक नहीं पहुंच पाएंगे, वक्त नहीं है, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में जरूर जवाब लाएंगे। अच्छा, एक सवाल आतिफ खालिद साहब का लाहौर से है और आतिफ खालिद साहब ने ये पूछा है और आप लोगों ने सुना भी होगा खबरों में कि 2 दिन पहले 2 अमरीकी सफारतकार पेशावर में नाजायज असलहे के साथ पकड़े गए थे। अगरचे उनको सिफारती इस्तस्ना की वजह से छोड़ दिया गया था, लेकिन क्या अमरीकी हुकूमत को ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के वाकयात से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी और यूएसएड जैसे प्रोग्रामों की अफादियत भी मुतासर होगी? हम रेलेवेंट ऑफिशियल्स के पास गए और इसका जवाब हमें यह दिया गया कि अमेरिका को बिल्कुल अंदाजा है कि इस किस्म के वाकयात से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है, मगर उनका यह कहना था कि अमेरिका ने जानबूझकर पाकिस्तान के किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और उस गाड़ी में मिलने वाले तमाम असलहे के लाइसेंसेस मौजूद थे। तो हुआ क्या? उनका ये कहना है कि हुआ ये कि पाकिस्तान में खासतौर पर पेशावर से आगे जो इलाके हैं वहां सिक्योरिटी के हालात इतने खराब हैं कि और अगवा बराए तावान जैसे वाकयात इतने आम हैं कि उनके बकौल खुद पाकिस्तानी बिजनेसमैन और बासर अफराद भी मुसल्ला गार्ड्स के बगैर सफर नहीं करते। और पाकिस्तानी हुकाम को भी इल्म है कि महज अमरीकी ही नहीं बल्कि बरतानवी और स्वीडिश और दीगर ममालिक के सिफारतकार भी असलहा लेकर चलते हैं, उनके गार्ड्स होते हैं जिनके पास असलहा होता है। कोताही जहां हुई या ये कहिए जिस वजह से ये गाड़ी रोकी गई वो ये थी कि हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से तमाम सिफारत खानों को एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि अपने तमाम हथियार रजिस्टर करवाएं
اور بقول امریکی آفیشلز کے ایسا کوئی حکم جب بھی آتا ہے تو یہ عام بات ہے کہ تمام جو یورپین سفارت خانے یا اسلام آباد کے جتنے سفارت خانے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اس نئے آرڈر کے کیا مضمرات ہوں گے اور اس بارے میں کیا حکومت پاکستان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ بات چیت جاری تھی, مکمل نہیں ہوئی تھی جب پشاور کا واقعہ ہوا اور پاکستانی پولیس نے ان کی گاڑی روکی. تو یہ تھے امریکی آفیشلز کی جو انہوں نے بتایا کہ ان کی نظر میں کیا ہوا. اچھا, اور ایک سوال ریم خان کا لاہور سے ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکی میڈیا کے کچھ طبقوں نے پاکستان مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ایسی منفی خبروں کی تشہیر سے دونوں ملکوں کے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں. کیا امریکہ کوئی ایسا اقدام کر رہا ہے جس سے امریکی عوام میں پاکستان کے منفی تاثر کو کم کیا جا سکے؟ امریکہ میں نے جتنے لوگوں سے بات کی, آفیشلز, لا میکرز, ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی میڈیا میں پاکستان کے منفی اثر کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو امریکہ میں اکانومی میں, میڈیکل میں, مختلف شعبوں میں اعلیٰ ترین خدمات انجام دے رہے ہیں, وہی پاکستان کی بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں. اور انہیں چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ ایکسس کریں میڈیا کو. پاکستان کے امیج کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی امریکی اپنا کردار بھرپور طور پر ادا کریں. بہت سارے سوال آپ کے ایسے بھی ہیں جو آئے تو ہیں لیکن ان کا جواب ہم نہیں دے سکے. خورشید سیم صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وائی از پاکستان کمپرومائزنگ اٹس ساورینٹی, killing civilians. سعدیہ حلیم نے گجرانوالہ سے سوال پوچھا ہے. سعدیہ اس وقت مانچسٹر یونیورسٹی میں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کہکشاں فاروق کا اسلام آباد سے سوال ہے. مبین چغتائی کا سوال ہے. آپ اور بھی کئی لوگوں کے سوال ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ٹویٹر پر بھی میرے کچھ نئے سوال مجھے نظر آئے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آپ تمام لوگوں سے میرا وعدہ ہے آپ کے سوال میں بھولوں گی نہیں. اگلے پروگرام میں سب سے پہلی پریفرنس آپ کے سوالوں کو ہوگی, پہلے آپ کے جواب پھر کوئی اور سوال. لیکن یہ یاد رکھیے ونس اگین یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے آپ کے لیے. اس پروگرام کا نام ڈیزائن کریں گے آپ. نام ڈیزائن کرنے والے کو یہ بہت ہی کول الٹرا ایچ ڈی فلپ ویڈیو کیمرہ دیا جائے گا. اور پاک امریکہ تعلقات, امریکی سیاست, بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو واشنگٹن میں بیٹھ کر ہم کر سکتے ہیں جو شاید پاکستانی میڈیا پاکستان سے آپ کے لیے نہ کر سکے. آپ کا براہ راست کنیکشن واشنگٹن کے ساتھ یہ نیا پلیٹ فارم ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. ہمیں سجیشنز بھی دیجیے, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں امید ہے اس پہلے پروگرام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وی آر برنگنگ ٹو یو لائیو ان انسینسرڈ. اور ہوپفلی یو ول جوائن اس اگین نیکسٹ ویک ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں رات کو 9:30 بجے. ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر پر اپنے سوال, اپنی سجیشنز اور شو کا نام, اس کے بارے میں سجیشنز بھیجتے رہیے گا. عائشہ واپس شو کا نام ڈیزائن کر لیں گے تو اس کے لیے ہم آپ کو فیس بک اور ٹویٹر کا بھی اس شو کا اپنا ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج بنائیں گے. معید, ہم شروع کرتے ہیں ان سوالوں سے جو ہمارے پاس فیس بک پہ آلریڈی آ چکے ہیں. فار فیوچر ریفرنس آپ کو بتا دوں کہ آپ اگلی دفعہ جب فیس بک پر سوال پوچھیں تو پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بیٹھے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو کہ اس شو کو کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں. اشفاق احمد صاحب نے فیس بک پر ہمیں یہ سوال پوچھا ہے اور معید سوال انگریزی میں ہے. آئی ہوپ چونکہ آپ لوگ سارے انٹرنیٹ سیوی ہیں آپ انگریزی بھی سمجھتے ہوں گے, اس کے سیلین پوائنٹس میں اردو میں بھی بتا دوں گی. US senators introduced bill linking Pakistan aid to Dr. Afridi's release. Is it not the intervention in the internal affairs of Pakistan, as the Honorable Court declared Afridi as a traitor and have given punishment according to state law? According to Geneva Convention, no country. اور ٹویٹر پر ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ شو اور اس کا نام انٹرنیٹ پر سرچبل ہو, نام انگلش میں رکھیں. کچھ سجیشنز ہمارے کالیگز نے ہمیں بتائی تھیں, آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس سے ملتا جلتا کوئی نام, مثلاً آسک واشنگٹن, واشنگٹن ڈائلاگ,
पर्सपेक्टिव, इस किस्म का कोई भी नाम जो आप लोगों के जहन में आए। लेकिन इतनी मेहनत करने से आपको मिलेगा क्या? मिलेगा ये वीडियो कैमरा, जिसका कमाल ये है कि आप इसमें वीडियो बनाकर इसको बराह रास्त अपने कंप्यूटर से यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी डिजिटल क्वालिटी में आप वीडियो बनाएं, उसको अपने कंप्यूटर पर एडिट करें। ये बहुत ही कूल किस्म का अल्ट्रा एचडी कैमरा, फ्लिप वीडियो कैमरा आपको मिलेगा। उन लोगों को जो हमारे शो का नाम बताएंगे और जिसका नाम मकबूल होगा, पसंद किया जाएगा और इवेंचुअली जो इस शो का नाम रखेगा। अपनी सजेशंस आप हमें हमारे फेसबुक पर भेज सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर आई हैव द राइट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन अनदर कंट्रीज अफेयर्स एंड प्रेशराइज द कंट्री टू चेंज द लॉ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक कंट्री. No ethics, no charter, no international law applies on America. Are Americans free to do whatever and wherever they want, killing thousands of people in tribal areas of Pakistan by declaring terrorists? Please comment. मुईद, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी आयशा, देखिए बात यह है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान अब इतनी टेंशन है कि हर चीज़ को, हर छोटी चीज़ को एक क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। एक तो ये कि ये जो एड का अभी जो बिल की बात हो रही है, ये अमेरिका का सॉवरन राइट है। अगर अमेरिका किसी मुल्क को अपनी इमदाद रोकना चाहे या तब्दील करना चाहे किसी भी बुनियाद पे, तो वो इंटरफेरेंस नहीं है किसी और। हेलो एंड वेलकम वीओए उर्दू के इस ब्रांड न्यू शो के पहले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। शो का नाम मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि ये शो हमने डिजाइन किया है आपको जहन में रखे, और इसलिए इसका नाम आप डिजाइन करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि इस शो का काम क्या है और आप हमें ये बताएंगे कि इस शो का नाम क्या होना चाहिए। इस शो का काम ये है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जो आपके पास अब तक नहीं था, यानी आपको वॉशिंगटन से बराह रास्त कनेक्ट किया जाए। आप सवाल पूछेंगे वॉशिंगटन और अमेरिका के किसी भी महकमे, किसी भी शोबे से, और हम आपके लिए जवाब हासिल करेंगे। इसलिए आप बताएं कि इस शो का नाम क्या होना चाहिए। कुछ सजेशंस हम आपको दे सकते हैं। एक तो ये कि शो का नाम अंग्रेजी में हो, और उसकी वजह सिर्फ इसलिए कि चूंकि ये शो इंटरनेट पर स्ट्रीम होगा, आप लोग फेसबुक और स्काइप तंजीम या उर्दू वीओए के फेसबुक पेज पर। और आगे चलने से पहले हम वेलकम करते हैं हमारे शो में हमारे मेहमान हैं साउथ एशिया एडवाइजर मुईद यूसुफ। मुईद, वेलकम टू द शो। अच्छा मुईद, बहुत सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि ये शो बहुत डेमोक्रेटिक होगा, इसमें हम कोई कांट छांट नहीं करेंगे। जो सवाल आप भेजेंगे उसके जवाब हम आपके लिए लाएंगे। इतना जरूर है कि सवाल इन ऑर्डर ऑफ, जिस तरह से आपने भेजे, जिसने पहले सवाल पूछा उसका पहले जवाब होगा, जिसका बाद में सवाल आया उसका बाद में जवाब होगा। फेसबुक पर हमें बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, एक आध सवाल ट्विटर पर भी आ चुका है। अभी भी अगर आप ट्विटर या फेसबुक पर मजीद सवाल पूछना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। मेरा ट्विटर हैंडल है @attanzeem, यानी ATANZEEM, और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/आयशा तंजीम।